رات کے پہلے پہر کا سکون حویلی کی فضاؤں میں گہرا تھا۔ چاندنی صحن کی مرمری فرش پر دھودھی یا روشنی بکھیر رہی تھی اور نیم کے درختوں کا سایہ جھولتی تلواروں سا لگ رہا تھا۔ یہ سرداروں کی حویلی تھی جہاں ہر خاموشی میں ایک روک اور ہر آہٹ میں ایک حکم پناہ ہوتا تھا۔ لیکن حویلی کے سب سے اونچے حصے میں واقع شہریار کے کمرے میں اس وقت محض محبت کی سرگوشی اور گہری چاہت کا سکون تھا۔ تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے نا شہریار؟ حوریہ کی آواز شیشے کی چوڑیوں جیسی کھنکتی ہوئی تھی۔ اسے نیم دراز ہوتے شہریار کے سینے پر سر رکھ دیا تھا اور اس کے لباس کی ہلکی خوشبو اس کی سانسوں میں بس رہی تھی۔ شہریار 28 سالہ پروقار نوجوان جس کے غسیل اور سرد مزاج سے حویلی کا ہر فرد خوف کھاتا تھا، اپنی حوریہ کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس کا طاقتور بازو حوریہ کے گرد سختی سے مائل تھا، جیسے اسے دنیا کی ہر آفت سے بچانے کا عہد کر رہا ہو۔ سوال عجیب کرتی ہو حوری، شہریار نے گہری بھاری آواز میں کہا، جس میں صرف حوریہ کے لیے خاص نرمی ہوتی تھی۔ میں نے سالوں انتظار کیا تمہارے ہاتھ کا وہ تھامنے کا، تمہارے 18ویں سال میں داخل ہوتے ہی نکاح کر لیا۔ اب کیا پوچھو گی کہ میں تمہارا رہوں گا؟ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کوئی مجھ سے پوچھے کہ کل سورج مشرق سے نکلے گا۔ حوریہ نے اپنا سر اٹھا کر اس کی گہری پر اعتماد آنکھوں میں دکھا۔ پھر بھی جب لوگ کہتے ہیں کہ سردار شہریار کا غصہ آسمان پر ہوتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ایک دن وہ غصہ مجھ پر ہی نہ ٹوٹ پڑے۔ شہریار کا چہرہ لمحے بھر میں سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے حوریہ کی ٹھوڑی کو پیار سے اٹھایا۔ تم اس حویلی میں واحد ہو جسے میری کوئی بات، کوئی غصہ نہیں سننا پڑے گا۔ میرا غصہ روب اس کے لیے ہے جو اس گدی پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے۔ تم میری کمزوری ہو، میری محبت تم پر صرف میری چاہت کا حق ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میری وجہ سے تم اس سرداری سے لا تعلق نہ ہو جاؤ۔ دادا جان کا سارا خواب تم ہی تو ہو۔ حوریہ نے فکر مندی سے کہا، میں سرداری نہیں، صرف تمہیں چاہتا۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی یہ سرداری کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جسے چھوڑنے سے دادا کو کوئی نقصان ہوگا۔ وہ ڈرتے ہیں تو صرف اس بات سے کہ ان کا لاڈلا پوتا ان سے دور نہ ہو جائے، اور وہ دونوں اگلے چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کا سکون ایک دوسرے کی قربت میں پناہ تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی اس پرسکون جہاں میں کچھ ہی فاصلے پر ایک ایسا طوفان سانس لے رہا ہے جو جلد ہی ان کی محبت کے مضبوط حصار کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت حویلی میں ایک غیر معمولی گہما گہمی تھی۔ سالوں بعد سردار صاحب کی چھوٹی بیٹی رابعہ بیگم اپنے شوہر اور 2 بیٹیوں کے ساتھ ملک سے باہر کی زندگی چھوڑ کر لوٹی تھی۔ صحن میں بزرگوں کا ہنسی مذاق اور ملنے جلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شہریار ایک طرف خاموشی سے کھڑا رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار حویلی کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے حوریہ کو آنا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر ایک ایسے چہرے پر پڑی جس میں مغربی چمک اور مشرقی نزاکت کا عجیب امتزاج تھا۔ یہ رابعہ بیگم کی بڑی بیٹی ہانیہ تھی، 23 سالہ، انتہائی خود اعتماد اور ایک نظر میں کسی کو بھی اپنی طرف کھینچنے والی شخصیت۔ جیسے ہی ہانیہ کی نظر شہریار پر پڑی، اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ اسے شہریار کو دیکھا نہیں بلکہ تولا۔ اس کی وجاہت اس کا روب دار کھڑا ہونا اور اس کی آنکھوں کی سرد لیکن پرکشش گہرائی۔ ہانیہ کو محسوس ہوا جیسے اس نے پہلی بار کسی مرد کو دیکھا ہو۔ وہ فوراً اپنی ماں اور خالہ کی باتوں سے الگ ہوئی اور ایک نازک چال سے شہریار کی طرف بڑھی۔ آپ شہریار ہیں نا؟ اس نے مغربی لہجے میں تھوڑی سی لچک کے ساتھ پوچھا۔ میں ہانیہ، آپ کی کزن۔ شہریار نے کوئی تاثر دیے بغیر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ خوش آمدید ہانیہ۔ اس کی آواز بے حد رسمی اور مختصر تھی۔ ہانیہ نے محسوس کیا کہ اس کی توقع سے زیادہ ٹھنڈا رد عمل ملا ہے۔ اس نے اپنی دلکش انداز کو مزید سامنے لانے کی کوشش کی۔ میرے ماں باپ آپ کے لیے آپ کی اتنے قصے سناتے تھے نا کہ میں آپ سب کو فوراً سے پہچان گئی، مگر آپ تو تصویروں سے کہیں زیادہ روبدار ہیں۔ روبدار کہتے وہ مسکراہٹ سے کوئی تعریف کر رہی تھی۔ شہریار کا رد عمل وہی رہا۔ اس نے اپنی دائیں کندھے کے اوپر جہاں بلاخر حوریہ نمودار ہوئی تھی، ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے سادگی میں بھی وہ قیامت لگ رہی تھی۔ حوریہ؟ شہریار نے فوراً اس کی طرف بڑھنا چاہا۔ ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا جو بظاہر ایک سادہ سی کزن لگ رہی تھی۔ اوہ، آپ حوریہ ہیں نا؟ ہانیہ نے بظاہر میٹھے مگر اندرونی طور پر کھوکھلے لہجے میں پوچھا۔ میں نے سنا ہے آپ یہاں پلی بڑھی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں۔
हुरिया ने शर्माती हुई नजरों से शहरयार को देखा और फिर हानिया को। एक ही नजर, एक नरम मुस्कुराहट दी। जी हानिया, आपके आने से बहुत खुशी हुई। शहरयार हुरिया के हाथ से चाय की ट्रे ले ली। हुरिया तुम बैठो, इतनी भागदौड़ क्यों कर रही हो? शहरयार ने हुरिया को तकरीबन डांटते हुए नरम लहजे में कहा कि रिश्ता ये अपनायत हानिया के लिए सबसे गैर मुतवक्का था। मैं ठीक हूँ शहरयार। हुरिया ने सरगोशी की। हानिया का चेहरा सख्त हो गया। वो समझ गई थी कि शहरयार के दिल में किसी और का राज है और ये किसी भी सूरत में उसे मंजूर नहीं था। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में वो मुनफी चमक आई जो आने वाले तूफान की निशानदही कर रही थी। खालाजान, हानिया ने जोर से आवाज दी ताकि सबकी तवज्जो उस पर हो। आप लोग बहुत लकी हैं जो आपको ये प्यार और अपनायत मिली। मेरी छोटी बहन सानिया तो ये देखकर बहुत खुश होगी। सानिया हानिया के बरअक्स एक खुश मिजाज और मुस्बत किरदार की मालिक थी। शाम को हवेली के ड्राइंग रूम में खानदान के अहम फराद मौजूद थे, जिनमें सरदार साहब, उनके बेटे और बहुएं, राबिया बेगम और उनका खानदान और शहरयार, रायम और शहरयार की बहन जिसे रायम पसंद करता था, मौजूद थे। सरदार साहब ने बात का आगाज किया। राबिया, अब जब तुम वापस आ गई हो तो मेरा दिल चाहता है मैं कहानियां और रायम की शादी करके अपनी एक और जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊं। रायम बेटा, हानिया तुम्हें कैसी लगी? रायम 26 साल और हंसमुख नौजवान झट से बोल पड़ा, नहीं दादाजान, मुझे हानिया पसंद नहीं है। हानिया का मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर रायम की बात जारी थी। मुझे तो सारा पसंद है। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और मुझे ज्यादा अच्छी तरह समझती है। सरदार साहब एक लम्हे के लिए जैसे चुप हो गए, फिर उन्होंने गहरी आह भरी। सारा, शैया ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अपने चचाजाद भाई की तरफ देखते हुए कहा, राहिम ने सही कहा दादा, जबरदस्ती का रिश्ता क्यों? हानिया को इस अपनी तौहीन महसूस हो रही थी। एक तो राहिम ने उसे मना कर दिया और दूसरी तरफ शैया ने बात में दखल अंदाजी करके राहिम को सपोर्ट कर दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मुझे शहरयार चाहिए। वो इतनी आसानी से ये सब हारने वाली नहीं थी। दादाजान, राहिम को अगर कोई और पसंद है तो कोई बात नहीं, हानिया ने एक अदा से कहा, नजरे शहरयार पर जमाए हुए। वैसे भी मुझे भी राहिम में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैंने जो मायार अपने शौहर के लिए सोच रखा है वो थोड़ा ऊंचा है। उसके जुमले में एक गहरा तंज था जो सबने महसूस किया, मगर सब खामोश रहे सिवाय शहरयार के, जिसने एक सर्द और नापसंदीदा निगाह हानिया पर डाली और फिर उठकर बाहर चला गया। उसकी गुस्से की लहर महसूस हो रही थी। हानिया जो एक कोने में बैठी थी, दिल में शहरयार की इस बेनियाजी पर मुस्कुरा दी, मगर उसके दिल में अनदेखे खौफ ने भी दस्तक दी। क्या हानिया ने जो बात कही है कहीं वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान ही न बन जाए? हवेली पर अब एक गैर महसूस तनाव तारी हो चुका था। सरदार साहब की शदीद ख्वाहिश थी कि खानदान के अंदर ही रिश्ता हो जाए, मगर राइम का इनकार और हानिया की शहरयार में ज़ाहरी दिलचस्पी ने फिजा को बोझल कर दिया था। हुरिया अपनी मासूम तबीयत के बावजूद हानिया की बदलती नजरों से सब कुछ बांप चुकी थी। एक शाम हुरिया हवेली के बागीचे में अकेली बैठी थी, जहां चंबेली की खुशबू फैल रही थी। वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका ध्यान बार बार उस गुफ्तगू की तरफ जा रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले हानिया और उसकी बहन सानिया के दरमियान सुनी थी। सब तभी हानिया उसके करीब आकर एक झूले पर बैठ गई। क्यों हुरिया? हानिया ने लबों पर एक बनावटी मुस्कुराहट सजाकर बात शुरू की। तुम्हारी पढ़ाई कब मुकम्मल होगी? शहरयार इतना इंतजार कैसे कर लेता है? 2 साल हो गए ना निकाह को। हुरिया ने किताब बंद कर दी और सीधा हानिया की तरफ देखा। मैंने शहरयार से वादा किया कि अपनी दलील पूरी करूंगी और शहरयार अपने वादे का पक्का है। उसके लहजे में एक मजबूत यकीन था। ओह, कितना प्यार है, बहुत लकी हो तुम। हानिया ने आह भरी, मगर उसकी आंखों में जहर था। मगर तुम तो जानती हो, मर्द मर्द बहुत कमजोर होते हैं, खास तौर पर जब उन्हें कोई और चीज पुरकशिश लगे। हुरिया की दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए तेज हुई। शहरयार मेरा है और मेरे लिए उसकी मोहब्बत में कोई सवाल नहीं। उसने निकाह किया है, इसीलिए तो कोई दूसरा हमारे दरमियान नहीं आ सकेगा। हानिया हंसी। यह हंसी मसनूई थी और हुरिया के कानों में चुभ गई। निकाह तो बस एक कागज का टुकड़ा है। मैंने बाहर की दुनिया देखी है, वहां रिश्तों का एक लम्हे पर में भरोसा नहीं होता, खास तौर पर जब शहरयार जैसा मर्द जो सरदारी के लिए बना, उसकी ताकत और उसकी वजाहत। क्या तुम समझती हो कि तुम्हारी ये सादगी उसे उम्र पर बांध कर रख सकेगी? तुम कहना क्या चाहती हो हानिया? साफ साफ बोलो।
حوریہ کے لہجے میں اب چوٹ تھی۔ ہانیہ نے جھک کر اس کے قریب سرگوشی کی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ حویلی ہے اور یہاں کے مردوں کو وہی چاہیے جو انہیں ان کی طاقت کے لائق لگے۔ تم نے اب تک اپنی جگہ کو ہلکا لے رکھا ہے۔ اگر کوئی بھی لڑکی اس کے قریب آئے، اسے توجہ دے، تو اس کا غصہ اور روب سب دھل جائے گا۔ اس کی نظریں سیدھی حوریہ کی آنکھوں میں گڑی تھی۔ تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ حوریہ نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے شہریار پسند ہے حوریہ۔ ہانیہ نے ایک پل کے جھٹکے میں سب کچھ کہہ دیا، اور میں جو چاہتی ہوں وہ لے کر رہتی ہوں۔ میں ایک طرح سے تمہیں خبردار کر رہی ہوں کہ تمہارا سکون اب ختم ہو چکا ہے۔ حوریہ خاموشی سے اٹھی اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، مگر وہ فوراً خود پر قابو پا لیا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ شہریار کا دل میرے لیے دھڑکتا ہے۔ تم چاہو کر لو اسے جو مرضی، تمہاری طرف وہ دیکھنے کی اسے فرصت بھی نہیں ملے گی۔ تم یہاں کچھ دن کی مہمان ہو اور مہمان بن کے رہو، ورنہ یہ سردار شہریار ہے، یہ اپنی محبت کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ یہ کہہ کر حوریہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے دل میں ہانیہ کے لیے نفرت کی ایک نئی لہر ابھری تھی۔ اگلے چند دنوں میں ہانیہ نے اب کھل کر اپنی چالیں چلنی شروع کر دی تھی۔ اسے شہریار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ وہ کبھی صبح سویرے صحن میں چہل قدمی کرتی تو کبھی شام کو لائبریری میں اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتی۔ ایک روز شہریار لائبریری میں کچھ دفتری کام کر رہا تھا۔ ہانیہ اس کے قریب آئی۔ ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ شہریار کی کتاب نہیں مل رہی تھی۔ آپ کو یہاں کی ہر چیز کا معلوم ہے نا؟ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اس نے آواز میں معصومیت اور نزاکت کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ شہریار نے سر اٹھائے بغیر کہا، تمہیں جو چاہیے ملازم کو بتاؤ اور میں تمہیں ڈھونڈ کر دے دوں گا۔ میرے پاس اب وقت نہیں ہے۔ او، آپ کتنے مصروف رہتے ہیں۔ ہانیہ نے جان بوجھ کر اس کی میز کے قریب کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی سرداری میں کوئی مجھے خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اب شہریار نے اپنا کام روکا اور سرد نگاہوں سے دیکھا۔ یہ میرا اور میرے دادا کا معاملہ ہے، تمہیں کیا دلچسپی اس میں؟ دراصل، ہانیہ نے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی شخصیت بہت متاثر کن لگتی ہے۔ جو مرد اتنی طاقت، اتنا روب رکھتا ہو کہ اسے ان معمولی چیزوں میں الجھنا ہی نہیں چاہیے جو باقی دنیا کے لیے ہے۔ آپ کا مقام اونچا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ شہریار کا لہجہ غصے کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک سردار کو کیسی عورت کو اپنی شریک حیات بنانا چاہیے، جس کی شانہ بے شانہ کھڑی ہو، جو بیرونی دنیا کو سمجھے، جو اسے سرداری کی ذمہ داری سے مزید اوپر لے جائے۔ ہانیہ نے اپنا نقطہ واضح کیا، اور کوئی معصوم اور سادہ سی لڑکی نہیں۔ شہریار کو غصہ آ گیا۔ اس نے تیزی سے کتاب پہ سمیٹی اور کھڑا ہو گیا۔ تمہارا مقصد کیا ہے ہانیہ؟ مجھے میری ذاتی زندگی پر تمہاری کوئی رائے نہیں چاہیے۔ تمہیں جو چاہیے وہ تم یہاں کبھی حاصل نہیں کر سکو گی۔ یا حوریہ سے پیار کرتا ہوں، اور صرف اس سے، اور اگر تم یہ حویلی چھوڑ کر جانا تمہیں پڑے گا تو بے شک چلی جاؤ، مگر میری اور حوریہ کی زندگی میں دخل مت دو۔ شہریار کو غصہ اتنا شدید تھا کہ ہانیہ ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر خود غرضی اور جنون جاگ اٹھا۔ ٹھیک ہے شہریار، ہانیہ نے سکون سے کہا، حالانکہ اندر سے وہ جل رہی تھی۔ مجھے دیکھنا ہے کہ تم کب تک اپنی اس محبت کو دکھاوا کرتے ہو۔ تمہارا یہ کمزوری تمہاری سب سے بڑا مسئلہ بنے گی، اور میں تمہیں یہ کمزوری چھوڑنے پر مجبور کر دوں گی۔ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس غصے سے قدم اٹھائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہانیہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ ہانیہ، تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ اچانک کمرے کے دروازے پر ثانیہ کھڑی تھی، جو ہانیہ کی باتیں سن چکی تھی، جو حقیقت ہے۔ ہانیہ نے پلٹ کر ثانیہ کو دیکھا۔ شہریار میرا ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گی، کہ حوریہ اور اس کا نکاح میرے راستے میں نہیں آ سکتے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہانیہ اس سے نکاح کر چکا ہے، تم ایک بنی بنائی زندگی خراب کر رہی ہو، خدا کا خوف کھاؤ۔ ثانیہ پریشانی سے بولی، تمہیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ثانیہ۔ ہانیہ نے اپنی بڑی بہن والی سختی دکھائی۔ میں اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور تم اب جا کر اپنا منہ بند رکھو، سمجھی؟ ثانیہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور خاموشی سے باہر نکل گئی، مگر اس کا دل آنے والے فساد کے خوف سے لرز رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں اب وہ جنون تھا جس نے اسے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ براہ راست تو شہریار کبھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اب صرف ایک ہی راستہ باقی تھا، سازش۔ اگلے دن شام کو حویلی میں اطلاع آئی کہ گاؤں کی بہت
قریبی عزیز کی شادی ہے۔ سب گھر والے تیاریوں میں مصروف ہو گئے سوائے شہریار کے، جسے ایسی رسمی محفلوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نہیں جاؤں گا، شہریار نے دادا سے صاف کہہ دیا۔ آپ لوگ جائیں، میں یہاں گھر پر ہی ٹھیک ہوں۔ سردار صاحب نے زیادہ زور نہیں دیا کیونکہ وہ شہریار کے مزاج سے بخوبی واقف تھے۔ شہریار کو جیسے یہی موقع چاہیے تھا۔ رات کو جب تمام گھر والے تیار ہو چکے باہر نکلنے لگے تو ہانیہ نے اپنے کمرے کے دروازے پر رابع بیگم کو روکا۔ امی، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، سر میں بہت درد ہے، میں نہیں جا سکوں گی۔ ہانیہ نے ایک بہترین اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ رابعہ بیگم پریشان ہو گئی۔ او میری بچی، تم آرام کرو، میں واپس آ کر تمہارا خیال کروں گی۔ تم جا کر سو جاؤ، کسی ملازموں کو کہہ دینا کہ تمہارے لیے سر درد کی دوا لے آئے۔ جیسی حویلی سے گاڑیاں باہر نکلی اور دور ہو گئی، ہانیہ کے چہرے پر تھکاوٹ کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف ایک فاتحانہ چمک تھی۔ منصوبہ تیار تھا، اسے اب صرف ایک ملازمہ کی ضرورت تھی جس کا پیغام شہریار تک پہنچا سکے۔ حویلی میں ایک سناٹا چھا گیا۔ تمام گھر والے شادی کی تقریب میں جا چکے تھے اور رات کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ اس سکون میں صرف ہانیہ کی چالاکی اور شہریار کی معصومیت شکار ہونے والی تھی۔ ہانیہ نے اپنے کمرے کا دروازہ نیموا رکھا اور ایک ملازمہ فاطمہ کو اپنے قریب بلایا۔ فاطمہ ایک سادہ لو اور حویلی کے پرانے ملازمین میں سے تھی۔ فاطمہ، میری طبیعت بہت خراب ہے، ایسا لگ رہا ہے میرے سر میں کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے۔ ہانیہ نے اپنے چہرے پر تکلیف کے بہترین تاثرات لائے جو اکثر ڈراموں میں دیکھا کرتی تھی۔ فاطمہ فوراً پریشان ہو گئی۔ ہائے اللہ بی بی، کیا ہوا؟ میں فوراً حکیم صاحب کو بلاؤں؟ نہیں، حکیم صاحب کی ضرورت نہیں ہے، ہانیہ نے کمزور آواز میں کہا، لیکن یہاں میرے خیال سے صرف چھوٹے مالک شہریار ہے، اور وہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کا دھیان نہیں رہتا، لیکن وہ دل کے بہت اچھے ہیں۔ جی بی بی جی، چھوٹے مالک جیسا بڑا دل تو کسی کے پاس نہیں، فاطمہ نے تعریفی انداز میں کہا۔ بس وہی بات ہے نا، تم جاؤ اور انہیں کہو کہ ہانیہ بی بی کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، وہ صرف ایک بار آ کر کچھ دیکھ لے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ اگر کچھ ہوا ہو تو دادا جان کو اطلاع دے دے۔ پلیز فاطمہ، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ہانیہ نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ فاطمہ کا دل موم ہو گیا۔ جی بی بی جی، ابھی جاتی ہوں، چھوٹے مالک بہت پریشان ہو جائیں گے، مہمان ہیں آپ۔ یہ کہہ کر فاطمہ تیزی سے شہریار کے کمرے کی طرف چلے گئی۔ شہریار اپنے کمرے میں کچھ اہم فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ سر تھا لیکن ذہن پوری طرح چوکنا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، شہریار نے اپنی مخصوص کردار آواز میں کہا۔ فاطمہ اندر داخل ہوئی۔ چھوٹے مالک، آپ کو بلانے آئی تھی۔ شہریار نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ کون بلا رہا ہے؟ ہانیہ بی بی، فاطمہ نے تشویش سے کہا۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، سر درد کہہ رہی تھی، مگر ان کی چہرے پر پلاہٹ ہے، کہہ رہی ہیں کہ بس آپ کو اطلاع کر دیں کہ اگر کچھ زیادہ ہو تو۔ شہریار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ بے شک ہانیہ کی چالاکی کو سمجھتا تھا، مگر جب بات کسی مہمان کی طبیعت کی ہو تو وہ اپنی انسانیت سے باز نہیں آ سکتا تھا۔ تم نے حکیم کو بلانے کا کہا؟ شہریار نے پوچھا۔ بی بی نے کہا کہ نہیں، صرف آپ کو بلا لوں۔ فاطمہ نے صاف بتایا۔ شہریار نے ایک لمحے کو سوچا، پھر تیزی سے فائلوں کو ایک طرف رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم یہی رکو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ بڑے آدمی ہمیشہ اخلاقیات کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور شہریار بھی اس جال میں پھنس گیا۔ وہ تیزی سے ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں نیم اندھیرا تھا، صرف سائیڈ لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی، اور اس کی انگلیاں پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہانیہ، کیا ہوا ہے؟ شہریار نے روبدار مگر فکر مندی سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر واش روم کا دروازہ کھلا اور ہانیہ باہر نکلی۔ شہریار نے جو منظر دیکھا اس کا سارا غصہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ ہانیہ نے مناسب لباس نہیں پہن رکھا تھا، کنائی ڈریس تھا جس کا گلا گہرا اور شرٹ کے چند بٹن بھی جان بوجھ کر کھلے رکھے تھے۔ وہ اس حال میں تھی کہ شہریار کے اصولوں پر یہ ایک سیدھا حملہ تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے ہانیہ؟ شہریار غصے سے دہاڑا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ناپسندگی تھی۔ تم کس حال میں ہو اور مجھے اس طرح بلانے کا کیا مطلب ہے؟ تم فوراً اپنا لباس درست کرو۔ شہریار کی گرج سن کر ہانیہ نے ڈرامہ شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور سر کو زور سے جھٹکا دیا۔ شہریار، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شہریار اسے ڈانٹتا وہ چکرا کر گرنے لگی، اور شہریار کو ایک جھٹکے میں احساس ہوا کہ اس کی کزن ہے اور وہ مہمان۔ اسے فوراً آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچانے کی کوشش کی۔ ہانیہ، ہوش کرو،
शैया ने उसे थामा मगर हानिया का तवाजुन बरकरार न रह सका और उसने अपनी तमाम ताकत से शरियार की कमीज को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया और शरियार की कमीज का एक हिस्सा सख्ती से उसकी मुट्ठी में था और नतीजा ये हुआ कि शहरयार भी उसके साथ ही बेड पर गिरा। लेकिन उसकी तरबियत और गुस्से ने इसे बेइख्तियार नहीं होने दिया और फौरन हरकत में और तेजी से दोनों हाथ हानिया के सर के दाएं बाएं रखे ताकि वो उस पर मुकम्मल तौर पर ना गिरे और महफूज फासला बरकरार रखे। उसका जिस्म तकरीबन इसके ऊपर झुका हुआ था। शहरयार गुस्से से पागल हो रहा था। ये क्या कर रही हो तुम, दूर हो जाओ मुझसे। इससे पहले कि वो हानिया को झटक कर खुद से दूर करता, एक चीख कमरे के सुकून को चीर गई। शहरयार, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। हानिया की चीखें अब कमरे में गूंज रही थी। कोई कमजोरी की नहीं बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे की चीख थी। शहरयार को एक झटके में एहसास हुआ कि एक जाल में फंस चुका है। उसे फौरन अपने हाथ हटाए और बिजली किसी तेजी से बेड से दूर हो गया। पागल लड़की, तुम क्या कह रही हो? शहरयार ने गुस्से से कहा, लेकिन उसके अल्फाज हवा में तहलील हो गए क्योंकि कमरे का दरवाजा जोर से खुला। तमाम घर वाले जो भी शादी की तकरीब में पहुंचे ही थे वापस लौट आए थे। फातिमा मुलाजमा हानिया के हुक्म पर सबको आधे रास्ते से ये कहकर वापस ले आई थी कि हानिया की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और किसी ने शहरयार को उनके कमरे में कुछ गलत करते देख लिया है। सरदार साहब, राबिया बेगम और हुरिया और बाकी तमाम रिश्तेदार हैरत और गुस्से और बेयकीनी के आलम में दरवाजे में ही खड़े थे। उन्होंने शहरयार को बेड के करीब खड़े गुस्से से कांपते हुए और हानिया को बेड पर नीम दराज रोते हुए देखा। इससे पहले कि शहरयार को वजाहत देता, हानिया ने रोते हुए सिसकियां लेते अपना शाहकार ड्रामा शुरू कर दिया। आप लोगों ने देख लिया, इसने। हानिया ने सरदार साहिब की तरफ देखा। शाया ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। इसने मुझे जबरदस्ती कमरे में बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसके अल्फाज में इतनी मासूमियत और डरामाई सच्चाई थी कि हर कोई सच मानने पर मजबूर हो गया। शहरयार का गुस्सा अब ठंडा उतर चुका था। उसने अपनी कमीज दुरुस्त की और गहरी ठंडी सांस ली। समझ चुका था कि यह हानिया का आखिरी हरबा था। वो खामोशी से खड़ा हो गया और हानिया का ड्रामा देखने लगा। वो जानता था कि इस वक्त कोई सफाई काम नहीं आएगी। राबिया बेगम यानी कि हानिया की वालदा गुस्से से आगे बढ़ी और हानिया को सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, ये क्या किया तुमने शहरयार? क्या तुम्हें जरा शर्म ना आई? हमारा तो ख्याल करो, हम तुम्हारे घर मेहमान हैं। सरदार साहब का चेहरा गुस्से और शर्म से जर्द पड़ चुका था। वो अपने लाडले पोते के इस अमल पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। शहरयार ने तमाम शोर, तमाम इल्जामात को नजरअंदाज किया। उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी जो दरवाजे के बीचों बीच बेयकीनी से खड़ा था। हुरिया। हुरिया की आंखें भीगी हुई थी, अपने शौहर को देख रही थी जिसकी मोहब्बत पर उसे कल तक इतना मान था। उसकी आंखों में इस सवाल था कि तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? शहरयार ने हुरिया की तरफ कदम बढ़ाया। उसके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि उसकी तरफ जाए और वो एक लम्हे में तमाम हकीकत बयान कर दे, उसे यकीन दिला दे। मगर इससे पहले कि शहरयार उस तक पहुंच था, हुरिया ने आह भरी। तो इस माहौल, इस खौफनाक इल्जाम की ताब न ला सकी और वो तेजी से उल्टे पांव भागी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। हुरिया का वो रद्द अमल शहरयार के गुस्से और खामोशी को मजीद बढ़ा गया। वो पलटा और अपने दादा की तरफ देखा जिनका सर शर्म से झुक गया था। राबिया बेगम चीख रही थी, अब क्या होगा? मेरी बेटी की इज्जत ये क्या मुंह दिखाएगी? सरदार साहब ने सबसे बड़े होने के नाते फैसला किया, बस अब कोई बात नहीं होगी। इससे पहले के बाद हवेली से बाहर निकले। शहरयार और हानिया का निकाह अभी और इसी वक्त होगा। यही एक तरीका है कि हम इसकी इज्जत को बचा सके। शहरयार ने किसी की गलतफहमी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की, ना कोई मजामत की। उसे खामोशी से दादा की तरफ देखा। दादा जान। शहरयार ने सिर्फ दो लफ्ज कहे जिसमें रोब और फैसला कुन अंदाज था, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, अभी। सरदार साहब ने अपने पोते की आंखों में देखा जहां गुस्से की बजाय एक ठंडा पुरअज़्म यकीन था। वो जानते थे कि जब शहरयार इस अंदाज में कोई बात कहे तो उसके पीछे एक गहरी वजह होती है। ठीक है शहरयार, चलो। ये कहकर वो सरदार साहब और शहरयार कमरे से बाहर निकल गए। वो पीछे रह गई हानिया की फातिहाना मुस्कुराहट और हुरिया की टूटती हुई खामोशी। सरदार साहब और शहरयार की खुफिया गुफ्तगू ने पूरी हवेली में एक बेचैनी फैला दी थी। बड़े ड्राइंग रूम में दरवाजा बंद था और सब बाहर रिश्तेदार, खासतौर पर राबिया बेगम और हानिया, सांसें रोके बैठे थे।
کمرے کے اندر سردار صاحب کرسی پر بیٹھے تھے. ان کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا. شہریار، یہ تم نے کیا کیا؟ سردار صاحب نے دبی آواز میں پوچھا. تمہیں معلوم ہے تم نے ایک سنگین غلطی کی ہے. تمہاری سرداری، تمہاری عزت سب داؤ پر لگ گیا. شہریار ایک ٹھنڈے پرعزم انداز میں کھڑا تھا. اس کے چہرے پر کسی شرمندگی کا کوئی تاثر نہیں تھا. دادا جان، آپ جو دیکھ رہے ہیں نا وہ سچ نہیں ہے، شہریار نے پرسکون مگر گہری آواز میں کہا. سردار صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا. کیا مطلب؟ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہانیہ چیخ رہی تھی. تم اس پر جھکے ہوئے تھے. کیا تم کہہ رہے ہو کہ ہماری آنکھوں نے دھوکہ دیا ہمیں؟ آنکھوں نے نہیں، شہریار نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ ہانیہ نے آپ سب کی آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے. ایک سوچی سمجھی سازش تھی دادا. وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے جال میں پھنسوں، اور وہ کامیاب ہو گئی. سردار صاحب نے اپنا ماتھا سہلایا. سازش؟ کیوں؟ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ ہماری مہمان ہے، ہماری بیٹی کی بیٹی ہے. محبت اور جنون انسان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں دادا. شہریار کا لہجہ تلخ تھا. اسے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے حاصل کرے گی، کیونکہ میں اس کے معیار پر پورا اترتا. اس نے رائم کو بھی ٹھکرایا اور میری طرف مائل ہوئی. اس کے نزدیک حوریہ کی جگہ اس حویلی میں نہیں، اور یہ سادگی میرے لیے نہیں ہے. وہ خود آیا. سردار صاحب نے کرسی کی پشت سے سر ٹیک دیا. تو تم کہہ رہے ہو کہ تم بے قصور ہو؟ میں مکمل طور پر بے قصور ہوں دادا. میں نے اسے محض ایک بیمار مہمان سمجھ کر مدد کی تھی، اور اس کی مدد کے لیے گیا تھا. شہریار نے ہتھنائی لہجے میں کہا. دیکھیں، اب سب کیا سمجھیں گے، گھر والے، گاؤں والے؟ کیا میری بات پر یقین کریں گے یا اس لڑکی کے آنسو پر جو بستر پر نیم بڑھنا ملی؟ سردار صاحب خاموش رہے. وہ جانتے تھے کہ سردار کی عزت کی الفاظ کی نہیں بلکہ آنکھوں کی دیکھی مناظر کی پابند تھی. شہریار نے آگے بڑھ کر ان کے سامنے جھک کر بات کی. آپ نے نکاح کا فیصلہ کیا تاکہ عزت بچ جائے. اب میرا ایک فیصلہ سنیں. سردار صاحب نے دھیرے سے سر اٹھایا. کیا فیصلہ؟ میں ہانیہ سے نکاح نہیں کروں گا. شہریار نے دو ٹوک اعلان کیا. میں نے صرف حوریہ سے نکاح کیا ہے، اور میرا دوسرا نکاح اسی سے ہوگا جس سے مجھے محبت ہوگی. مگر بیٹا پھر کیا ہوگا؟ سردار صاحب پریشان ہو گئے. اس لڑکی کی زندگی اور ہماری خاندان کی عزت کا کیا؟ شہریار کی آنکھوں میں ایک شدید چمک تھی. اب صرف ایک موقع دے. ہانیہ کو یقین ہے کہ وہ جیت گئی. اسے یہ یقین کرنے دے کہ وہ میری بیوی بن چکی ہے. کیا مطلب؟ سردار صاحب نے سمجھنا تھا. کل کا نکاح کا ڈرامہ ہوگا دادا. شہریار نے سرگوشی کی. آپ سب کو یہ یقین دلائیں گے کہ نکاح ہو چکا ہے، ہانیہ کو بھی، لیکن اصل میں یہ نکاح نہیں ہوگا. یہ میرے بے قصور ہونے کا جال ہوگا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جھوٹ. ایک سردار جھوٹ بولے گا؟ سردار صاحب کا دل دہل گیا. نہیں دادا، یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ کو ثابت کرنے کا واحد طریقہ ہے. ہانیہ نے مجھے چھوٹے جھوٹے الزام میں پھنسایا. اب میں اس کا جھوٹ اس پر ہی پلٹاؤں گا. میں اسے یقین دلاؤں گا کہ وہ کامیاب ہو گئی ہے، تاکہ وہ سکون سے بیٹھے اور اپنی جیت کا جشن منائے. اور جیسے اسے سکون ملے گا، کوئی غلطی کرے گی اور غلطی ہی میرے حق میں سچ ثابت ہو کرے گی. سردار صاحب نے شہریار کے چہرے پر دیکھا. ان کا پوتا بے رحم نہیں تھا، بلکہ اپنی محبت کو بچانے کے لیے آخری حد تک جانے پر تیار تھا. تمہیں یقین ہے تم یہ کر سکتے ہو؟ سردار صاحب نے پوچھا. مجھے حوریہ پر اپنے پیار کا یقین ہے، اور مجھے اپنے بے قصور ہونے کا یقین ہے. مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے. نکاح کے وقت صرف آپ کے ساتھ کمرے میں رہوں گا. باہر سب کو یہی لگے گا کہ نکاح ہو چکا ہے، لیکن صرف ہم دونوں چاہیں گے کہ کاغذ پر دستخط نہیں ہوئے تھے. شہریار نے پر اعتماد لہجے میں کہا. سردار صاحب نے ایک لمحے کے لیے اپنی بڑی بیٹی ہانیہ کی ماں کا خیال کیا، پھر حوریہ کا جو کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اذیت میں تھی. ٹھیک ہے. سردار صاحب نے آہستہ سے سر ہلایا. میں تمہارا ساتھ دوں گا. جاؤ، اپنی حوریہ کو بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی. لیکن یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہے شہریار. جتنا ہانیہ کا الزام اتنا ہی میرا. یہ خاموش بدلہ دادا جان، شہریار نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا. اگلی صبح پورے خاندان کو اطلاع دی گئی کہ سردار صاحب نے رات بھر مشاورت کے بعد فیصلہ کر لیا ہے اور صبح سادگی سے نکاح ہوگا. حویلی پر سناٹا چھا گیا. ہانیہ بظاہر شرمندہ اور خاموش تھی، مگر اندر ہی اندر وہ اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی. نکاح کی رسم ہوئی. قاضی صاحب آئے. سردار صاحب نے خاندان کے تمام بڑے افراد کو ایک کمرے میں بند کر دیا. باہر ہانیہ کو بتایا گیا کہ شہریار نے اس کی رضامندی کے بعد قاضی صاحب کے سامنے ایجاب کو قبول کر لیا. سب نے شہریار کی مجبوری کا خیال کیا.
اور خاموش رہے سوائے ثانیہ کے جو اپنی بہن کی چالاکی سے واقف تھی اور شرمندہ بھی۔ جب سب باہر آئے تو ہانیہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ رنگ تھا، اب خود کو شیلیار کی دوسری بیوی سمجھ رہی تھی۔ ادھر ہوریا کا کمرہ ماتم کرا بنا تھا، وہ ساری رات نہیں سوئی تھی، دروازہ بند کر کے روتی رہی۔ جس شخص کو اس نے 2 سال پہلے اپنا مان سمجھا آج وہی کسی اور کا ہو گیا۔ شہریار نے خاموشی سے قاضی صاحب کو رخصت کیا اور سیدھا ہانیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ شہریار نے کمرے میں داخل ہوتے سرد آواز میں کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں چمک تھی، فوراً کھڑی ہوئی۔ شہریار تم آگے، تم جیت گئی۔ شہریار نے صرف 3 لفظ کہے، خوش ہو؟ میں کیا کہوں، جو وہ میری بدقسمتی تھی، لیکن اب جب تم میرے ہو تو میں بہت خوش ہوں۔ ہانیہ نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ تم ایک فاتح ہو۔ شہریار نے طنز کیا، لیکن میں اس کمرے میں نہیں رہوں گا۔ ہانیہ کا چہرہ اترا، کیا مطلب شہریار؟ اب تو ہمارا نکاح ہو چکا ہے نا؟ تمہیں معلوم ہے کہ مجھ پر تمہارا الزام کیا تھا؟ شہریار نے اسے گھورا، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں حوریہ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میں نے تمہاری عزت بچانے کے لیے سب کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تمہاری عزت بچ گئی، اب تم یہیں رہو، اور میں تمہارے مقام پر تمہیں چھوڑتا، لیکن میں تمہاری بیوی ہوں۔ ہانیہ نے چیخنے کی کوشش کی، تم میری دوسری بیوی ہو ہانیہ۔ شہریار نے جان بوجھ کر اس لفظ پر زور دیا جو وہ حوریہ کے سامنے استعمال کرنے والا تھا، اور میں اپنی پہلی بیوی کے پاس جا رہا ہوں۔ شہریار نے ہانیہ کے مزید کسی احتجاج کا انتظار نہیں کیا اور غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا حوریہ کے بند کمرے کے پاس پہنچا۔ آدھی رات کا وقت تھا، حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ حوریہ روتے روتے نڈھال ہو کر اپنے بستر پر سو چکی تھی، اس کا تکیہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بہت قریب بستر پر موجود ہے۔ ایک لمس، ایک گرم سانس، اس کی دل نے دھڑکن چھوڑ دی۔ جو نڈھال سی روتے ہوئے وہ سو گئی تھی، اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہی وہ تڑپ اٹھی تو فوراً سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا۔ روشنی ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں حیرت اور جھٹکا واضح تھا۔ یہ شہریار تھا جو کہ اس بستر پر اس کے بہت قریب ہو کر سو رہا تھا، پرسکون تھا جیسے گھر لوٹ آیا ہو۔ حوریہ کو یہ دیکھ کر پہلے حیرت ہوئی، شدید غصہ آیا۔ جس شخص نے دل میں کسی اور سے نکاح کر لیا، وہ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اب تک پہلے جیسا رویہ رکھے گی؟ حوریہ نے غصے سے شہریار کا بازو زور سے ہلایا۔ اٹھو شہریار، اٹھو۔ شہریار کی نیند ٹوٹ گئی اور کچھ دیر وہ بے یقینی سے حوریہ کو گھورتا رہا۔ کیا ہوا حوری، کیوں اتنا پریشان ہو؟ اس نے نیند میں بھاری آواز میں پوچھا، جسے دیکھ کر حوریہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ حوریہ نے غصے سے تقریباً چیختے ہوئے کہا، جائیں جائیں اسی کے پاس جائیں جو آج آپ کی بیوی بنی ہے۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا شہریار، آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے میری محبت کا کیا کیا؟ حوریہ کا غصہ اب آنسو کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ شہریار نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے مضبوطی سے بستر پر بٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور مضبوطی تھی، غصہ نہیں۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا؟ شہریار نے گہری آواز میں پوچھا۔ اور کیا تمہیں لگتا ہے؟ حوریہ نے روتے ہوئے کہا، دن میں اس کے ساتھ نکاح اور رات کو میرے بستر پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے؟ میں تمہیں سچ بتانے آیا ہوں میری حوری۔ شہریار نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ نکاح نہیں ہوا ہے۔ حوریہ نے شہریار کے ہاتھوں میں اپنے چہرے کو محسوس کیا۔ اس کی رونے کی رفتار ہلکی ہوئی مگر آنکھوں میں بے یقینی برقرار تھی۔ کیا کہا تم نے شہریار؟ حوریہ نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا نہیں ہوا؟ مذاق مت کرے میرے ساتھ۔ شہریار نے آہستگی سے اس کے آنسو پوچھے۔ میں تمہارے ساتھ زندگی میں کبھی مذاق نہیں کر سکتا حوری، خاص طور پر تمہارے اعتماد اور میری محبت کے معاملے میں۔ وہ نکاح ہانیہ کے ساتھ وہ نہیں ہوا، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ حوریہ نے غصے سے اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر شہریار کی گرفت مضبوط تھی۔ سب نے کہا کہ نکاح ہو گیا، گھر والے، دادا جان، کہ سب جھوٹ بول رہے تھے۔ جھوٹ نہیں حوری، ایک ضروری ڈرامہ تھا۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں گہری محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں، جس سے میں نے سالوں پہلے اپنا مان بنایا، ایک لمحے میں کسی اور کے لیے چھوڑ سکتا؟ تمہاری محبت کو دھوکہ دے سکتا تھا کیا؟ مگر میں نے خود دیکھا تھا۔ حوریہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اس کے کمرے میں دیکھا، اور پھر الزام، اور پھر نکاح کا اعلان۔
شہریار نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. رک جاؤ میری جان، رک جاؤ، رو مت. چلو میری بات سنو. وہ میری طرف سے کوئی بے وفائی نہیں تھی حوریہ. شہریار کی آواز میں گہرا یقین تھا. وہ سب ہانیہ کی سازش تھی. میں جب اس کے کمرے میں گیا تو صرف انسانیت کی وجہ سے کہ جب فاطمہ نے کہا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ وہاں بالکل نارمل تھی، اور اس نے جان بوجھ کر مجھے اپنے ٹریپ میں پھنسایا. شہریار نے اسے خود سے دور کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر تمام کہانی بتائی. جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، اس نے نامناسب لباس میں خود کو پیش کیا. میں نے ڈانٹنا چاہا مگر وہ چکرا کر گرنے لگی، اور جب میں نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے سنبھالا تو مجھے اپنے ساتھ ہی بیڈ پر لے گئی. اس کے بعد وہ فوراً چیخنا اور تمہاری ماں، دادا اور باقی سب کا دروازے پہ ہونا. حوریہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا. سازش تھی؟ گھٹیا سازش؟ ہاں حوری، شہریار نے کہا. میں اسی لمحے اس کی ساری گیم سمجھ گیا تھا. وہ جانتی تھی کہ براہ راست میں کبھی اس کی طرف نہیں دیکھوں گا، لہٰذا یہ عزت پر حملے کا ڈرامہ رچا. اور نکاح؟ حوریہ نے پوچھا. رات کو جب دادا نے نکاح کا اعلان کیا تو مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے وہاں وضاحت دی بھی تو کوئی میری بات نہیں سنے گا، صرف ہانیہ کے آنسوؤں کو ہی دیکھا جائے گا. اس لیے میں نے دادا کو اکیلے میں بلایا. شہریار نے تفصیل بتائی. کیا بات ہوئی تھی پھر دادا جان سے؟ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میں ہانیہ سے کبھی نکاح نہیں کروں گا کیونکہ مجھے صرف تم سے محبت ہے. شہریار نے حوریہ کا ہاتھ چوم لیا. مگر خاندان کی عزت کا سوال تھا، اس لیے میں نے دادا سے ایک موقع مانگا خود کو بے قصور ثابت کرنے کا. حوریہ نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی. کیسا موقع؟ نکاح کا ڈرامہ. شہریار نے سرگوشی کی. میں نے دادا جان کو تمام پلان بتایا کہ نکاح نہیں ہوگا، لیکن سب کو یہی لگے گا کہ ہو چکا ہے. اور نکاح کے وقت صرف دادا جان کے ساتھ کمرے میں تھا اور انہوں نے صرف ہانیہ کی رضامندی لی، اس لیے سب سمجھ گئے کہ نکاح ہو گیا، مگر کاغذ پر دستخط نہیں ہوئے. ہوری تمہارے شہریار نے کوئی بے وفائی نہیں کی. حوریہ کے ہونٹوں سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی. وہ اپنے شوہر کے مکڑ اور غصے سے بھرپور ذہانت پر حیران رہ گئی. یعنی وہ میری وجہ سے یہ سب برداشت کر رہے تھے؟ حوریہ نے نم آنکھوں سے پوچھا. تمہاری وجہ سے نہیں، میری محبت کی وجہ سے. شہریار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. مجھے تمہارا ساتھ چاہیے. جب تک میں ہانیہ کا جھوٹ ثابت نہیں کر دیتا تک ہمیں یہ نکاح کا ڈرامہ جاری رکھنا ہوگا. میں اسے یقین دلاؤں گا کہ وہ میری بیوی ہے تاکہ وہ سکون میں آئے اور کوئی غلطی نہ کرے. کیا وہ تمہاری باتوں پر یقین کرے گی؟ حوریہ کو شک ہوا. وہ تو پہلے ہی فتح کے نشے میں ہے، شہریار نے کہا، اور میں اسے ابھی یہ کہہ دیا ہے کہ میں اپنی پہلی بیوی کے پاس جا رہا ہوں. تو ابھی اپنے کمرے میں میری آمد کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن آج رات سے یہ کمرہ میرا ہے، جہاں میرا سکون ہے، جہاں میرا سچ ہے. حوریہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اس کا دل یقین سے بھر گیا. اس کے آنسو اب دکھ کے نہیں بلکہ محبت کے یقین کے تھے. مجھے یقین ہے آپ پر شہریار، حوریہ نے دبی ہوئی آواز میں کہا. اگر آپ کو کسی اور سے محبت ہوتی تو آپ اتنے سال پہلے مجھ سے نکاح کیوں کرتے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں اس ڈرامے میں. شہریار کے چہرے پر پہلی بار سکون کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی. مجھے تمہارے اعتماد کی ضرورت تھی بس. اب تمہیں یہ جان کر سکون مل گیا. سکون نہیں، میری جان میں جیسے زندگی واپس آ گئی ہے. حوریہ نے شہریار کو مزید مضبوطی سے جکڑ لیا. چلو اب سو جاؤ. شہریار نے کہا. کل صبح ایک اور طوفان کا سامنا کرنا ہے، مگر اب اس طوفان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں. اس رات حوریہ گہری نیند سوئی. اس کا سر شہریار کے سینے پر تھا اور اس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت اور اس کی ذہانت کا مان تھا. اگلی صبح ناشتے کے وقت حویلی میں ابھی تک ایک بھوجل سی خاموشی تھی. ہانیہ بظاہر خوشگوار موڈ میں تھی، فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سب کے درمیان بیٹھی تھی. اچانک ہانیہ نے شہریار کو ناشتے کی میز پر نہیں دیکھا. امی، شہریار کہاں ہے؟ ہانیہ نے رابعہ بیگم سے پوچھا. مجھے ان کے لیے چائے بنانی تھی. مجھے نہیں معلوم ہانیہ، رابعہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا. وہ بھی شہریار کی اس رویے پر ناراض تھی. میں بتاتی ہوں وہ کہاں ہے. رائم نے درمیان میں دخل دیا. وہ تو رات کو حوریہ کے کمرے میں چلے گئے تھے اور وہیں پر ہے. رائم کی بات سن کر ہانیہ کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا. اس کا فاتحانہ لہجہ فوراً غصے میں بدل گیا. وہ تیزی سے اٹھی اور سیدھی حوریہ کے کمرے کی طرف گئی. اس کے پیچھے ثانیہ اور کچھ دیگر خواتین بھی چل پڑی. اس نے حوریہ کے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا. شہریار اور حوریہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، بالکل سکون
اور معمول کے انداز میں۔ شہریار، ہانیہ نے چیختے ہوئے کہا، آپ رات پر کہاں تھے؟ آپ میرے کمرے سے کیوں چلے گئے تھے؟ شہریار نے پرسکون انداز میں چائے کا گھونٹ بھرا اور پھر سرد نگاہوں سے ہانیہ کو دیکھا۔ کیا تمہیں میری پچھلی رات کی بات یاد نہیں ہانیہ؟ شہریار نے اپنی مخصوص کرجدار آواز میں پوچھا۔ کیا بات؟ ہانیہ کو لگا جیسے وہ بھول گئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تم میری دوسری بیوی ہو اور میں اپنی پہلی بیوی کے پاس جا رہا ہوں۔ شہریار نے ہر لفظ پر زور دیا، اور جیسا کہ تم دیکھ سکتی ہو کہ میں اب ہویا کے کمرے میں ہوں اور میں اب یہی رہوں گا۔ ہانیہ کو غصہ قابل دید تھا، مگر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کل ہی مجھ سے نکاح کیا ہے، میری عزت بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ تمہاری عزت بچ گئی نا ہانیہ؟ شہریار نے سکون سے جواب دیا، مگر اس کے الفاظ میں چھپا طنز صرف حوریہ اور اسے ہی معلوم تھا۔ اب میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اور میری مرضی یہ ہے کہ میں اپنی پہلی بیوی کے پاس رہوں۔ وہ کمرے میں موجود سب لوگوں کی طرف مڑا، جس میں سردار صاحب، رابعہ بیگم اور رائم بھی تھے۔ اور سن لو سب، شہریار نے اپنی سردارانہ آواز میں اعلان کیا، حوریہ میری پہلی اور سب سے پیاری بیوی ہے۔ میں جب چاہوں گا اس کے کمرے میں جا کر رہوں گا، اور کوئی شخص مجھ سے پوچھنے کا یہ حق نہیں رکھتا کہ میں رات کہاں گزاروں گا۔ جس کو اعتراض ہے وہ مجھ سے آ کر بات کرے۔ شہریار کے غصے اور روب کے سامنے کسی کو بات کرنے کی جرات نہ ہوئی، یہاں تک کہ سردار صاحب بھی خاموش رہے۔ ہانیہ کا چہرہ شکست اور غصے سے بگڑ گیا۔ وہ فوراً پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس دن سے شہریار نے مکمل طور پر حوریہ کے کمرے پر قبضہ کر لیا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں انتظار کرتی رہی کہ کسی بہانے وہ شہریار کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا ہی لے گی، مگر شہریار کی بے رخی اور حوریہ سے محبت کا اظہار اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ شہریار اور حوریہ نے اب ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا، جو بظاہر تو خوشگوار اور معمول کے مطابق تھی، مگر اندر ہی اندر ایک بڑے سچ کو چھپائے ہوئے تھی۔ ہانیہ سے نکاح کی حقیقت شہریار نے اپنا سارا وقت حوریہ کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ اس کے کمرے میں رہ کر اور ہر لمحے اسے یہ یقین دلاتا رہا کہ اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ایک دوپہر حوریہ چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ شہریار کا کمرہ قریب ہی تھا اور فائلیں دیکھنے کے بجائے مسلسل اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ شہریار، یہ کیا ہے؟ حوریہ نے اسے دیکھا جو کام چھوڑ کر اسے تک رہا تھا۔ آپ یہیں رہتے ہیں؟ اب بھی مجھ سے نظریں نہیں ہٹاتے؟ شہریار مسکرایا۔ جب میری آنکھوں میں سکون میری بیوی کو دیکھ کر آتا ہو تو میں کیوں فائلوں میں سر کھپاؤں؟ جھوٹ، حوریہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ آپ کا دھیان کام میں نہیں لگ رہا، اور یہی تو ہانیہ چاہتی ہے کہ اب سرداری کے معاملات سے دور ہو جائے۔ شہریار کی مسکراہٹ فوراً غصے میں بدل گئی۔ وہ اٹھا اور تیزی سے اس کے قریب گیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ میں اسے بھول چکا ہوں؟ شہریار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ میرے لیے ایک سبق ہے حوری۔ اس نے میرے غصے اور روب کو نہیں، میری انسانیت کو جال میں پھنسایا، اور میں نے یہ سب اس لیے نہیں کیا کہ وہ کامیاب ہو جائے، بلکہ اس لیے کیا کہ اس کا جھوٹ اس پر ہی پلٹاؤ۔ مجھے معلوم ہے، مگر کبھی کبھی مجھے خوف آتا ہے۔ حوریہ نے شہریار کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اگر کوئی وہ غلطی کرے تو؟ اگر وہ خاموش بیٹھ گئی تو؟ ہمیں کب تک یہ ڈرامہ کرنا ہوگا؟ شہریار نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ جب کوئی فاتح ہوتا ہے تو جشن مناتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے فتح حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی چالاکی اور ذہانت کا ڈھول پیٹتا ہے۔ ہانیہ کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ میری بیوی بن چکی ہے، اس نے تمہیں ہرا دیا ہے، تو وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہے گی۔ شہریار نے سرد لہجے سے کہا۔ اس کی انا اسے مجبور کرے گی کہ وہ کسی کو یہ بتائے کہ وہ کتنی ہوشیاری سے جیت گئی۔ ہم بس اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی سے اپنے کامیاب منصوبے کا ذکر کرے، اور وہ لمحہ جلد آئے گا۔ ادھر ہانیہ اپنے کمرے میں دن گزار رہی تھی، شکست اور غصے سے بھری ہوئی۔ شہریار کو مسلسل حوریہ کے کمرے میں رہنا اس کے لیے ایک مستقل عذاب تھا۔ وہ اپنے موبائل فون کو دیکھتی رہی۔ وہ بیرونی دنیا میں اپنے دوستوں کو یہ بتانے کی شدید خواہش محسوس کر رہی تھی کہ اس نے کیسے سردار شہریار کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ میں کب تک یہاں ایک کمرے میں قید رہوں گی؟ ہانیہ غصے سے بڑبڑائی۔ وہ لوگ مجھے ایک بیوی کا درجہ تو دے رہے ہیں، مگر اس کا ساتھ نہیں مل رہا۔ یہ لڑکی میری زندگی میں کیوں ہے؟ اس کی چھوٹی بہن ثانیہ یہ دل کی بہت اچھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئے دیکھا اور ہانیہ پریشان ہے۔ ہانیہ، کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو؟ ثانیہ نے نرمی سے پوچھا۔ تمہیں کیا معلوم ثانیہ؟
हानिया ने झुंझला कर कहा, वो शहरयार वो मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखता। सारी रात उसके साथ रहता है, उस पहली बीवी के साथ, और यहाँ मैं उसकी सच्ची बीवी होकर अकेली बैठी हूँ। तुम ये सब क्यों कर रही हो हानिया? सानिया ने खौफजदा होकर पूछा। तुम क्यों हुरिया की जिंदगी खराब कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो उससे कितना प्यार करता है? प्यार? हानिया ने हंसते हुए कहा, अब ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैंने जो चाहा वो हासिल कर लिया। अब मुझे उससे कोई परवाह नहीं कि वो किससे प्यार करता है। वो मेरा शौहर है और वो एक दिन मेरे पास ही आएगा। मैं उसके लिए हर रास्ता रोक दूंगी कि वो हुरिया की तरफ वापस जाए। तुमने क्या किया हानिया? सानिया ने उसकी आंखों में जुनून देखकर डरते हुए पूछा। तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं लग रही है। मेरी नीयत बहुत साफ है। हानिया ने अपनी कामयाबी पर फख्र महसूस किया। मैंने शहरयार को ये दिखा दिया कि इस दुनिया में कोई भी शख्स मेरी वजह से मुश्किल में पड़ सकता है। ये उसकी सजा है कि वो मुझ पर क्यों माइल नहीं हुआ। सानिया मजीद कुछ ना बोली, खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई, मगर उसके दिल में अब भी ये खौफ था कि हानिया ने जरूर कोई गड़बड़ की है। चंद दिन बाद शहरयार की पेशगोई सच साबित हुई। हानिया अपनी जीत और चालाकी का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकी। उसे किसी ऐसे शख्स से बात करने की जरूरत थी जो उसकी जहानत की तारीफ करे। एक दिन जब हवेली के ज्यादातर लोग दोपहर के खाने के बाद आराम कर रहे थे, हानिया ने अपने कमरे में फोन कॉल करने का फैसला किया। तो अभी अपनी एक करीबी दोस्त जारा को, जो कि बैरून मुल्क में रहती थी। शहरयार और हुरिया अपने कमरे में बैठे थे, जबकि शहरयार ने राइम को लाइब्रेरी में कुछ फाइलें देखने के लिए बुलाया था। राइम, यहाँ आकर ये दस्तावेज देखो, ये काम तुम्हें संभालना होगा। शहरयार ने राइम को फाइलें दिखाते हुए कहा। उसी वक्त शहरयार की नजर खिड़की से बाहर हानिया के कमरे की तरफ पड़ी। उसका कमरा हवेली के एक कोने में था, जहां ज्यादातर खामोशी रहती थी। राइम, तुम यहाँ बैठे रहो, मुझे 1 मिनट का काम है। शहरयार ने फौरन लाइब्रेरी का दरवाजा बंद किया। उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। वो जानता था कि हानिया ज्यादा देर चुप नहीं बैठेगी। उसने अपने फोन का रिकॉर्डिंग फंक्शन ऑन किया और आहिस्ते से हानिया के कमरे की तरफ चला गया। हानिया अपनी दोस्त से ऊंची आवाज में फोन पर बात कर रही थी, जो कि गुस्से और फखर से भरी हुई थी। हाँ जारा, मैंने वही किया जो तुम्हें कहा था। हानिया ने फातिहाना लहजे में कहा। मैं अब शादीशुदा हूँ, सरदार शहरयार से। शहरयार कमरे के करीब रुक गया। अपने फोन को रिकॉर्डिंग मोड पर रखते उसकी आवाज फातिहा तौर पर रिकॉर्ड होने लगी। क्या? तुमने ये कैसे किया हानिया? जारा की हैरत भरी आवाज फोन पर गूंजी। उसने मेरे लिए दूसरी नजर भी मुझ पर नहीं डाली थी जारा। हासिया हानिया हंस रही थी। ये एक शैतानी हंसी थी। वो अपनी इस सादा सी बीवी के लिए पागल था, लिहाजा मुझे एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। शहरयार का खून खौल रहा था, मगर वो खामोश रहा। हानिया ने कहा। मैंने उसे तबीयत खराब होने का बहाना करके कमरे में बुलवाया, और जब वो आया तो मैंने अपने आप को उस पर गिरा दिया, और फिर सबके आने पर मैंने सिर्फ चीखना शुरू कर दिया और ये कह दिया कि मेरी इज्जत पर हमला कर रहा था। ओह माय गॉड हानिया, तुम तो पागल हो। जारा ने हैरत से कहा। पागल नहीं, चालाक जारा। ये मर्द, ये सब इस काबिल होते हैं। जब खानदान की इज्जत का मामला आया तो दादा ने फौरन निकाह का ऐलान कर दिया। अब मैं उसकी बीवी हूँ जारा, तुम यकीन नहीं करोगी, इन्होंने एक ही झटके में अपने जाल में कैद कर लिया। हानिया की आवाज में गरूर था। शहरयार ने आहिस्ता से अपना फोन जेब में रखा। उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मौका मिल गया था और तेजी से वहां से वापस पलटा, और उसके चेहरे पर एक सद कुन मुस्कुराहट थी। वो सीधा हुरिया के कमरे में गया। हुरिया परेशानी से उसका इंतजार कर रही थी। शहरयार, कहाँ थे आप? और आपका चेहरा इतना संजीदा क्यों है? हुरिया ने पूछा। शहरयार ने उसका हाथ थामा। हुरी, हमें वो मिल गया जिसका हमें इंतजार था। हानिया ने गलती कर दी। कौन सी गलती? उसने अपनी दोस्त को फोन पर अपने पूरे मंसूबे का इतराफ कर लिया है। शहरयार ने कहा। हमें उस सब घर वालों को बुलाकर ये रिकॉर्डिंग सुनानी है। सच्चाई अब सामने आएगी, और वो भी हानिया की अपनी आवाज में। हुरिया की आंखों में एक नई चमक आई। ये उसके शौहर की बेगुनाही साबित होने की चमक थी। शहरयार ने फौरन राइम को अपने पास बुलाया, उसे सरदार साहब को बुलाने का हुक्म दिया। साथ ही तमाम अहम घर वालों को भी हॉल में जमा होने को कहा। हवेली में एक बार फिर वही तनाव छा गया, मगर इस बार सच की तलवार शहरयार के हाथ में थी। हानिया, राबिया बेगम और उनके शौहर को हवेली से रुखसत हुए चंद घंटे गुजर चुके थे।
جاتے ہوئے شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ہانیہ نے سردار صاحب اور شہریار کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اس کی رسوائی کا بدلہ ضرور لے گی۔ ان کے جانے کے بعد حویلی پر چھایا ہوا تناؤ دھیرے دھیرے چھٹ رہا تھا، لیکن غم اور شرمندگی کی ایک لہر باقی تھی۔ سب سے زیادہ پریشان ثانیہ تھی، جو اپنی بہن کے اس گنونے فال سے بہت دکھی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سردار صاحب نے حوریہ اور شہریار کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بیٹا، شہریار اور حوریہ، سردار صاحب نے شفقت سے دونوں کو دیکھا، آج جو کچھ ہوا اس پر مجھے بہت دکھ ہے۔ رابعہ اور ہانیہ نے ہمارے خاندان کو بہت شرمندہ کیا ہے۔ حوریہ نے نرمی سے کہا، دادا جان، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اور شہریار نے کیا قربانی دی ہے، یہ سب صرف عزت بچانے کے لیے کیا گیا، لیکن تمہارا دل دکھا۔ سردار صاحب نے حوریہ کو دیکھا، تم پر بہت بڑی آزمائش ہے میری بچی، تم نے خاموشی سے سب کچھ سہا اور شہریار پر بھروسہ کیا، میں تمہارا یہ مان کبھی نہیں بھولوں گا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر دادا جان کا ہاتھ تھاما، آپ میرے سب سے بڑے ساتھی تھے دادا جان، آپ کا مجھ پر بھروسہ اور خاموش ساتھ میرے لیے سب سے بڑی ڈال تھی، اور میں نے صرف اپنے بیٹے کی سچائی پر بھروسہ کیا جو میں جانتا تھا کہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سردار صاحب نے مسکرا کر شہریار کو دیکھا، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ختم ہو، مجھے وہ جھوٹا نکاح یاد بھی نہیں رکھنا، ہم بھی سب بھلا چکے ہیں دادا، شہریار نے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ہانیہ کا غصہ باقی تھا۔ سردار صاحب نے بات کا رخ موڑا، اب تم دونوں میری بات سنو، تم دونوں کا نکاح 2 سال پہلے ہو چکا ہے اور اب پڑھائی بھی تقریباً پوری ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم مزید انتظار کرو۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں دادا، شہریار نے فوراً حامی پڑھ لی، میں اب ایک دن کی بھی تاخیر نہیں چاہتا، میں نے بہت انتظار کر لیا اور اب تو یہ سب دیکھ بھی لیا کہ میری بیوی کو میرے ساتھ کی کتنی ضرورت ہے۔ میں نے حوریہ کو کب کا رخصتی کے لیے تیار کر لیا ہوتا اگر یہ سب نہ ہوتا۔ حوریہ کے چچا نے جو اس کے والد کا کردار ادا کر رہے تھے اپنا سر جھکا کر کہا، بس اب کوئی تاخیر نہیں۔ سردار صاحب نے مسکراتے ہوئے حوریہ کو دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے ہی شہریار اور حوریہ کی دھوم دھام سے رخصتی ہو، سب گھر والے اس میں شامل ہوں اور یہ دنیا دیکھے کہ اس حویلی کی عزت محفوظ ہے اور یہ جوڑا خوش ہے۔ حوریہ شرم سے مسکرا دی، اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ شہریار کی آنکھوں میں اب محبت اور سکون تھا۔ شکریہ دادا جان، شہریار نے جذبات سے کہا۔ اگلے دن حویلی کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ 2 دن پہلے جہاں غم اور غصے کا راج تھا، آج وہاں خوشیاں اور شادمانی تھی۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ شہریار نے صبح کا وقت حوریہ کے ساتھ اس کے کمرے میں گزارا، تو کیا تمہیں اب یقین ہو گیا کہ تم صرف میری ہو؟ شہریار نے اسے چھیڑا۔ حوریہ نے لاڈ سے اس کی سینے پر ہاتھ مارا، مجھے پہلے بھی یہی یقین تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اپنی محبت کے لیے اتنی بڑی سازش رچ سکتے ہیں۔ سازش نہیں، پیار کی جنگ۔ شہریار نے اس کا ہاتھ چوم لیا، اور تمہیں پتہ ہے، میں نے وہ ریکارڈنگ سن کر ہانیہ پر غصہ نہیں کیا، بلکہ اس کے انجام پر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میں نے بھی یہی سوچا۔ حوریہ نے نرمی سے کہا، میں اب کوئی نفرت نہیں رکھنا چاہتی، بس آپ کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں، اور میں نے اس لیے دارا سے کہا کہ رخصتی میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ شہریار نے اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا، تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ ہونا چاہیے، ہر لمحہ، ہر سانس میں۔ شام کو حوریہ ثانیہ کے پاس ہے جو اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ ثانیہ، تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، کیا ہوا ہے؟ حوریہ نے پوچھا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حوریہ، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، میری بہن نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے آپ سب کو تکلیف پہنچی، مجھے معاف کر دو۔ حوریہ نے ثانیہ کو گلے لگا لیا، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے ثانیہ، تم بہت اچھی ہو، تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ شادی کی تیاریوں میں شریک ہو جاؤ۔ واقعی؟ ثانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل، حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تو ہماری فیملی ہو نا تم، اور میں چاہتی ہوں کہ تم میری ہر تقریب میں میرے ساتھ ہو۔ شکریہ حوریہ، تم واقعی بہت بڑی ہو۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پہلی بار اس کا دل پرسکون ہوا۔ چند دن بعد مہندی کی رات حویلی میں پہلی بار اتنی رونق تھی، رنگ برنگے لباس، ہنسی اور کہکوں کی گونج تھی۔ خواتین نے خوبصورت اور مہندی کے ڈیزائن بنائے ہوئے تھے۔ حوریہ سب کے درمیان کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ شہریار ایک طرف رائم اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ کھڑا تھا۔ بھائی شہریار، آج بہت خوش لگ رہے ہیں۔ رائم نے خوشی سے کہا۔ خوش نہیں رائم، پرسکون لگ رہا ہوں۔
شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، جب تم اپنی سچی محبت کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو تو یہ سکون ملتا ہے. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ جیسا سچا عاشق کوئی نہیں ہے. رائم نے کہا، میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سردار صاحب کو سارا کے لیے راضی کروں گا. شہریار نے اس کے کندھے پر تھپکی تھی. ضرور کرو، زندگی میں صرف سچی محبت ہی کام آتی ہے. شہریار نے دیکھا کہ حوریہ دور بیٹھی شرما رہی تھی اور اس کی طرف بڑھا. کیا ہوا حوری، تم اتنی خاموش کیوں؟ شہریار نے اس کے قریب آ کر پوچھا. مجھے یقین نہیں آ رہا، حوریہ نے آہستگی سے کہا. 2 ہفتے پہلے سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور آج تمہارا شہریار تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے. شہریار نے اس کی ہتھیلی کو چھوا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری محبت ہر طوفان سے بڑی ہے. رات گئے تک تقریب جاری ہے. رخصتی کی تیاری اب آخری مراحل میں تھی. شہریار کو ہر چیز کی جلدی تھی. وہ حوریہ کو بھی ایک پل بھی دور نہیں رکھنا چاہتا تھا. ان سب خوشیوں کے درمیان شہریار کے دل میں خیال آیا. ہانیہ ملک سے باہر جا چکی تھی، مگر زندگی نے اس کے لیے کیا لکھا تھا؟ اس نے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ہر غلط کام کی سزا ضرور ملتی ہے. مہندی کی رات کے بعد اب حویلی میں شادی کے رنگ چھا چکے تھے. سردار صاحب نے اپنے سب سے بڑے پوتے کی رخصتی کو ایک یادگار ایونٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ سب دنیا والوں کو معلوم ہو جائے حویلی میں سب کچھ ٹھیک ہے اور شہریار اپنی اصلی بیوی کو عزت دے رہا ہے. شہریار کی بارات کی تیاریاں ہو رہی تھی. حالانکہ حوریہ حویلی میں تھی مگر شادی کے تمام رسم و رواج کو پورے احترام سے ادا کیا جا رہا تھا. شادی سے ایک دن پہلے شہریار حوریہ کے کمرے میں آیا. حوریہ اس وقت اپنے عروسی جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو کہ خالص ریشم اور نفیس کڑھائی سے تیار کیا گیا تھا. سب کچھ ٹھیک ہے نا حوری؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے پوچھا. حوریہ نے اپنا سر ہلایا. اس کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی. سب کچھ خواب جیسا لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں جو ٹوٹ جائے گا. شہریار اس کے قریب آئے، اس کے ہاتھوں سے عروسی جوڑا تھام لیا. خواب نہیں، یہ حقیقت ہے میری ہوئی، وہ حقیقت جو میں نے تمہاری پڑھائی پوری ہوتے ہی چاہی تھی، مگر اب اس میں ایک شدت اور جلدی شامل ہے. اتنی جلدی کیوں شہریار؟ حوریہ نے سوال کیا. آپ تو اتنے سال انتظار کر سکتے تھے، اب آپ کو ایک دن کی بھی جلدی کیوں ہے؟ شہریار نے حوریہ کو پیار سے دیکھا. اس کی گہری آنکھوں میں سچی محبت چھلک پڑی تھی. تمہیں معلوم ہے، جب کوئی شخص اپنی سب سے قیمتی چیز کو خطرے میں دیکھتا ہے اور وہ خطرہ ٹل جائے تو اسے مزید ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں رکھنا چاہتا. ہانیہ کی سازش نے مجھے یہ سکھایا کہ تمہیں میری کتنی ضرورت ہے اور مجھے تمہارے سائے کی. آپ کی باتوں میں اب بھی اس کا ذکر کیوں ہے؟ حوریہ نے آہستگی سے کہا. ذکر نہیں، ایک سبق ہے. شہریار نے اس کے بالوں کو سہلایا. وہ چلی گئی اور اب کبھی واپس نہیں آئے گی، لیکن اس نے جو تم پر ظلم کیا مجھے وہ یاد ہے کہ تم کتنی تکلیف میں تھی، اور میں اپنی بیوی کو مزید ایک دن بھی تنہا نہیں سونے دوں گا. اس لیے مجھے فوراً رخصتی چاہیے. اور سرداری؟ حوریہ نے ہلکے سے پوچھا. دادا جان کو آپ سے کوئی بات کرنی تھی. دادا جان جانتے ہیں کہ میرا دل کہاں ہے. شہریار نے بات کو کاٹ دیا. انہوں نے سرداری کا ایک حصہ رائم کے حوالے کر دیا اور آہستہ آہستہ مجھے اس سے آزاد کر رہے ہیں. وہ صرف میری خوشی چاہتے ہیں جو تم میں ہے. اگلے دن حویلی میں رونق اپنے عروج پر تھی. شہریار نے سفید شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کی وجاہت اس کا روب آج بھی ویسا تھا، مگر اس میں خوشی اور محبت کی خاص چمک شامل تھی. بارات حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچی جہاں حوریہ کا انتظار ہو رہا تھا. ثانیہ جو دل سے خوش تھی اور شہریار کی بہن سارا حوریہ کے ساتھ تھی. حوریہ کا بھائی آگے بڑھا اور شہریار کو گلے لگا کر کہا. میری بہن کا خیال رکھنا شہریار، وہ بہت نازک ہے اور وہ صرف میری ذمہ داری نہیں، میری جان ہے. شہریار نے پرعزم لہجے میں کہا. جب حوریہ کو لایا گیا تو وہ مکمل طور پر سجے ہوئے کمرے میں ایک دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی. نقاب اٹھا تو اس کا چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھہر گئی. شہریار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما. چلو میری حوری، ہماری منزل ہمارا انتظار کر رہی ہے. میں تیار ہوں شہریار. حوریہ نے شرماتے ہوئے سرگوشی کی. رخصتی کا وقت آیا. حوریہ نے رابعہ بیگم کے شوہر اور اپنی چچی کے سامنے سر جھکا دیا. وہ رو رہی تھی مگر یہ خوشی کے آنسو تھے. رخصتی کا منظر بہت جذباتی تھا. حویلی کے دروازے پر کھڑی ثانیہ اور سارا بھی اپنے آنسو نہ روک سکی. شہریار نے حوریہ کو سہارا دیا اور آہستہ آہستہ گاڑی میں بٹھایا. جب گاڑی چلی تو حوریہ نے آخری بار اپنے گھر کو دیکھا، وہ گھر جہاں اس کی ماں کی یادیں تھی.
جہاں اس کی پرورش ہوئی تھی اور جہاں اسے شہریار کی محبت ملی تھی۔ شہریار حوریہ کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ نکاح کے بعد سے رہ رہے تھے۔ آج اس کمرے کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر چیز پھولوں سے سجی تھی۔ حوریہ تھکاوٹ اور جذبات کی شدت سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ کیا ہوا حوری؟ تھک گئی ہو؟ شہریار نے نرمی سے پوچھا۔ سب کچھ ایک ساتھ ہو گیا نا؟ حوریہ نے نقاب اٹھایا تو شہریار نے اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور خوشی کا حسین امتزاج دیکھا۔ شہریار اس کے قریب آ کر اس کے سامنے جھک گیا۔ اب تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہانیہ کا سایہ بھی اب تمہارے اور میرے درمیان نہیں آ سکتا۔ مجھے معلوم ہے۔ حوریہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مگر مجھے ڈر ہے شہریار کہ کہیں وہ ہمیں سکون سے نہ چھینے دے۔ وہ نہیں دے گی، شہریار نے کہا، لیکن اب وہ دور ہے اور اس کا بدلہ وہ اس دنیا سے نہیں ہوگا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ حوریہ نے پرسکون آواز میں کہا، میں یقین رکھتی ہوں کہ جو کوئی غلط کام کرتا ہے اسے اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ شہریار نے اس کی اس بات پر مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہمارا راستہ اب صرف محبت اور وفا کا ہے۔ اس رات شہریار حوریہ کو اپنے سکون ایسا سکون کیا کہ 2 سال سے جس کی حقدار تھی۔ ان کا رشتہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روح کا رشتہ تھا جو ہانیہ کی سازش سے مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ شہریار اور حوریہ کی رخصتی مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے کمرے میں تھے جہاں ان کی محبت کو ایک مکمل اور پاکیزہ منزل ملی تھی۔ 2 سال کی دوری، ہانیہ کی سازش اور پھر سچائی کو ثابت کرنے کی جنگ کے بعد ان کا سکون قابل دید تھا۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نئی خوشی کا آغاز ہوا۔ حوریہ سرداروں کی حویلی کے بہو کے روپ میں شہریار کے ساتھ صحن میں آئی۔ سب کی آنکھوں میں ان کے لیے احترام اور محبت تھی۔ شہریار نے حوریہ کا ہاتھ تھامے سردار صاحب کے سامنے جھک کر دعا لی۔ سردار صاحب نے مسکرا کر کہا، میری حوریہ اور میرا شیر، اب تم ہمیشہ خوش رہو۔ تم نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت ہر آزمائش سے بڑی ہوتی ہے۔ چند دن بعد ایک پرانی ملازمہ نے شہریار کو باہر سے آئی ہوئی ایک غیر مصدقہ خبر سنائی۔ چھوٹے مالک، ملک سے باہر ہانیہ بی بی کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے۔ ملازمہ نے سرگوشی کی، گلی میں کوئی جھگڑا ہوا، ان پر کسی نے حملہ کر دیا۔ وہ اب بہت تکلیف میں ہے۔ شہریار نے سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس پہ چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک گہرا سکون تھا۔ رات کو جب وہ حوریہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو اسے یہ خبر سنائی۔ حوریہ کا چہرہ اس لمحے کے لیے اتر گیا، مگر پھر اس نے سکون سے کہا، شہریار، ہم نے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ ہمیں یہ سن کر خوشی نہیں ہونی چاہیے بلکہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ برے اعمال کا نتیجہ اسی دنیا میں مل سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو میری حوری۔ شہریار نے اس کا ماتھا چوما۔ ہمیں اب اسے پیچھے نہیں دیکھنا۔ ہمیں اپنا فرض پورا کر دیا اور باقی سب اس مالک پر چھوڑ دیا۔ یہ ہانیہ سب کو شرمندہ کروا کر واپس چلے گی اور وہ بہت جلد اس کی سزا کاٹنے والی تھی، کیونکہ شہریار اور حوریہ نے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ شہریار اور حوریہ کی زندگی وفا کے مان اور بھروسے کی بنیاد پر شروع ہوئی۔ ان کی محبت ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گئی۔